السلام علیکم ساتھیوں، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب، لائک، شیئر۔ لیموں کا چھلکا دھوپ میں خشک کریں، پھر اس سے باریک پیس لیں۔ اس سے بڑا منجن کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑے ہاضمے کی پھکی اور پاؤڈر بھی کوئی نہیں ہے۔ میٹھا سوڈا، سفید نمک اور لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر، یہ تینوں ملا کر دانتوں پر ملیں، حیرت انگیز نتیجہ سامنے آئے گا۔ معدے کا نظام جب متاثر ہوتا ہے تو دانت پیلے ہو جاتے ہیں۔ معدے کے علاج پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، جسم ہلے گا نہیں، رشا نہیں ہوگا، یادداشت بہتر رہے گی، جھریاں نہیں پڑے گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی بڑھاپے کا اثر نہیں دکھائی دے گا۔ کوئی بھی تیل ہو، پاؤں ٹانگوں میں ہر وقت درد ہو، جاتا نہ ہو، پاؤں سے حرارت خارج ہو رہی ہو، گرمی ہو، ہیٹ نکل رہی ہو، اس کے لیے زبردست ٹوٹکا اور آسان ٹوٹکا ہے۔ سادہ نمک لے کر، آیوڈین والا نمک نہ ہو، خشک ہو، مالش کی طرح ٹانگوں پر وہ نمک ملیں، نمک گر جائے، پھر اٹھا کر پھر اسے پاؤں میں پنڈلیوں پر ملیں۔ 5-10 منٹ تک نمک کی مالش کرتے اس ایریا پر، پھر اس کے بعد سو جائے۔ پہلے نمک کی مالش پھر تیل کی مالش، دونوں ٹانگوں پر مالش کریں۔ پہلے ہی دن سے جلن، درد اور بے چینی اس حیرت انگیز ٹوٹکے سے اللہ کے فضل سے غائب ہو جاتی ہے۔ ناریل کے تیل کے کیوبز بنائیں، فریج میں رکھ لیں، 1 کیوبز روزانہ نگل لیں۔ کبھی جھریاں نہیں آئیں گی، بال سفید نہیں ہوں گے، جوانی قائم رہے گی، ضعف نہیں آئے گا۔ ناریل کھانا جوانی ہے، حافظ نظر، یادداشت، فٹنس، پٹھوں اور اعصاب کے لیے لاجواب چیز ہے۔ دن میں کم سے کم 10 بار آلو بخارا منہ میں رکھ کر چوسیں، ہر آدھے گھنٹے کے بعد۔ اس سے ہائی بلڈ پریشر، جگر کے لیے، معدے کے لیے، اعصاب کے لیے، دل و دماغ کے لیے لاجواب چیز ہے۔ روندا اوسار، یہ اکیلی دوا لے لیں اور چنے کے برابر صبح شام کھانے کے دوران، کھانے کے بعد درمیان میں لے لیں، قبض کے لیے لاجواب چیز ہے۔ بچے الٹیاں کرتے ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، ریشہ بلغم ہو، اس کے لیے یہ 2 پتے لیں۔ گل بنفشہ اور بھانسا، یہ 2 پتے ہیں، سستی سی چیز ہے، پنساری کی دکان سے لے لیں۔ 1.5 کلو پانی میں ابالیں، جب 1 کلو پانی بچے اسے چھان کر فریج میں رکھیں، جب بھی نکالیں نیم گرم ضرور کر لیں، ٹھنڈا نہ پلائیں اور اس میں ہلکا سا شہد ملا لیں۔ دن میں 5-6 بار پلائیں۔ جب جوڑ خود بخود نکل رہے ہوں، چاہے وہ کندھے کے ہوں یا گھٹنوں کے، پھر واپس بھی آ جاتے ہیں اگر ایڈجسٹ کیے جائیں۔ یہ پریشان کن مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ روٹی کے اوپر گھی ڈالیں اور اس کے اوپر شکر ڈالیں۔ خالص گڑ شکر کو جب گھی کے ساتھ ملایا جائے تو کولیسٹرول نہیں بنتا۔ نہار منہ روٹی پر گھی شامل کر کر کھا لیں اور اوپر سے گرم دودھ پی لیں تو چند دنوں میں یہ مسئلہ بفضل اللہ کرم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سارا دن تر و تازہ رہنے کے لیے، پرسکون نیند کے لیے، تھکاوٹ سے نجات کے لیے یہ کام کریں۔ غسل کریں، تولیہ استعمال نہ کریں، ہتھیلی پر چند قطرے تیل کے ڈالیں، کوئی بھی تیل ہو، ہلکا، دونوں ہاتھوں پر ملیں، اس سے تمام جسم پر مالش کریں۔ ایک قسم کا مالش کریں۔ سینے پر، بغلوں کے اوپر، اندر جہاں تک ہاتھ پہنچے، رانوں پر۔ تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں رہتا۔ بقول سقراط میں حیران ہوں کہ میت کو نہلاتے ہیں تو یہ اٹھ کیوں نہیں جاتا۔ پانی میں زندگی ہے۔ انشاءاللہ فٹنس اور چست رہنے کے لیے، سستی دور بھگانے کے لیے لاجواب چیز ہے۔ جسے ایگزیما ہو، ناخن خود گر جاتے ہوں، جلد کا ٹکڑا گر جاتا ہو، کٹس پڑ جاتے ہوں، کٹ پڑنے سے سردیوں میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جلد سردیوں میں سکڑتی ہے۔ پودینہ دیسی لے لیں، اس سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور دہی، پودینہ اور دہی ملا کر
ملا لے، پودینہ زیادہ ہو اور دہی کم ہو، چمچے سے کھائے، کھانے کی جگہ پہ کھائے۔ اگر چند ہفتہ ایسا کرے تو زندگی بھر کے لیے ایگزیما یعنی جلدی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کریم کے کرم سے انشاءاللہ تعالی۔ کان بہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے جو انسان کا ریشہ بلغم اندر اٹک جائے گا، کھانسی ہو، بلغم ہو یا ریشہ ہو، نزلہ زکام ہو، فلو ہو، موسمی اثرات ہو۔ اس کے لیے اگر کوئی دوائی لیتے ہیں جس کی وجہ سے بلغم اندر خشک ہو جائے اور اس کے بعد اندر انفیکشن پیدا کرے، اس انفیکشن کے لیے پھر ہم گولیاں کھاتے ہیں اور دواؤں سے مسئلہ ختم ہوتا نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے اول ترافل اترول خود بس کسی بھی دواخانے کا 1 چمچ صبح شام۔ دوسرا، ہرڑ کا مربع استعمال کریں، 3 ہرڑ صبح اور 3 ہرڑ شام گرم دودھ کے ساتھ۔ تیسرا، تمباکو لے کر 10 روپے کا اسے جلا دیں، اس کی راکھ زیتون کے تیل میں ملا لیں، 3 دفعہ ڈالیں، چند قطرے اور آہستہ آہستہ ملیں۔ کان بہتا ہو، بدبو ہو، اس میں بہرا پن ہو، اس کے لیے کچھ عرض یہ تینوں کام کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف کرم سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر کھیل میں موچ آ جاتی ہے، پیروں میں کئی دن موچ سوجی رہتی ہے اور ہلا نہیں جاتا، جسم پر حادثات کی چوٹ ہو، مار کی ہو، چوٹوں کے اثرات ہو، اس کی تکلیف ہو، موچ ہو، پٹھا پل ہو گیا ہو یا کچ ہو گیا ہو، شولڈر وغیرہ فریز ہو گئے ہوں، وہ 2 کام کریں، انشاءاللہ سب کا علاج ہے۔ موچ کے لیے 1 ہلدی اور تل کا تیل بڑا زبردست ہے۔ دوسری چیز ہے ہلدی اور پھٹکڑی کو تو توے پر پولا کر دیں اور ہلدی ثابت لیں، پیسی ہوئی نہ لیں، اور دونوں کو باریک پیس لیں اور دونوں کے کیپسول بھر لیں، 2 کیپسول صبح، 2 شام، 2 دوپہر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ طاقتور ہو تو یہ نسخہ لازمی استعمال کریں۔ سفید زیرہ اور پودینہ بس، سبز پودینہ ہو، خشک ہو تو بھی چلے گا، دہی میں ملائے، ہلکی کالی مرچ ضرور ڈالیں، ہر کھانے کے بعد 1 پیالی کھا لیں۔ اگر یہ کھائیں اور باقی معدے کی ادویات نہ کھائیں تو اس غذائی نسخے کی برکت سے معدہ لاجواب، صحت مند ہاضمہ، بڑھا ہوا پیٹ کم ہوگا، طبیعت میں چستی اور ریلیکسیشن آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ گنجے پن کے لیے نسخہ پیش خدمت ہے۔ کڑوا سرسوں کا تیل اور اس کے ہم وزن بادام کا تیل دونوں مکس کریں۔ اس تیل کو مسلسل لگائیں، کچھ عرصے لگا کر بال اگنے لگیں گے، جو بال مس ہو رہے ہیں وہ گر رہے ہیں، گنجا پن پیدا ہو رہا ہے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے کرم سے۔ یرکان، ثابت لیموں لے لیں، اسے ٹکڑے کر لیجئے چھلکے سمیت، اسے پانی ڈال کر خوب شیک کریں، شہد بھی اس میں ڈالیں۔ یہ مشروب بڑوں کے لیے 1 لیموں صبح شام اور بچوں کے لیے 1 لیموں روزانہ تھوڑا سارا دن پلائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں یرکان، اس کی علامات، کمزوری، خون کی کمی ختم ہو جائے گی۔ بچوں کا ریشہ، قسط شیری باریک پیس لیں، اس کے ہم وزن شہد ملائیں، بچے کو چٹائیں، دن میں 3-4 بار۔ اسے کھٹی چیزیں، باہر کی چیزیں، برف والا پانی اور اس سے پرہیز کروائیں۔ بچوں کا معدہ، بل گری باریک پیس لیں اور چٹکی بچوں کو 5-6 بار چٹائیں یا پانی میں چمچے سے گھول کر پلائیں، انشاءاللہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایزوسپرمیا کہتے ہیں جس کے سپرم بالکل زیرو ہوں، اس کا علاج کے لیے 2 کام کریں، تانبے اور پیتل کے برتن میں کھانا بھی کھائیں اور پکائیں بھی۔ دوسرا، لویب کبیر کے 50 ڈبے کھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ حافظ۔